حسن خلیقت، اچھے اخلاق ہونے چاہیے ہر ایک کے ساتھ. کسی ایک کی خصوصیت نہیں ہے، تیرے اخلاق ہر ایک کے ساتھ، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بچی کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ، ہندو کے ساتھ تیرے اخلاق اچھے ہونے چاہیے. کوئی قید اللہ کا نبی نہیں لگا لیکن مسلمان کے ساتھ تو اچھے اخلاق ہوں، دوسروں کے ساتھ اخلاق برے کر لو، نہیں نہیں نہیں. لیکن یہ سوچنے کی بات ہے حسن اخلاق کہتے کسے ہیں؟ محدثین فرماتے ہیں معاملتک مع الخلق علی ما یرضی بہ الخالق. مخلوق کے ساتھ تیرا ایسا رہن سہن جس رہن سہن سے خالق اللہ راضی ہوتا ہے. کیا مطلب؟ باپ کے ساتھ وہ معاملہ کر جو اللہ کو پسند ہے، ماں کے ساتھ وہ معاملہ کر جو اللہ کو پسند، اور چل بیوی کے ساتھ وہ معاملہ کر جو اللہ کو پسند ہے، اولاد کے ساتھ وہ معاملہ کر جو اللہ کو پسند. اپنے پڑوسی کے ساتھ کوئی بحث نہیں، پڑوسی ہے کون، ہندو ہے مسلمان ہے، نہیں. قرآن کہتا ہے پڑوسیوں کے ساتھ وہ پڑوسی الجاری ذی القربى والجاری الجنب والصاحب بالجنب. کسی دنیا کے مذہب نے یہ نہیں دیکھا ہوگا. تیرا پڑوسی تیرا عزیز ہے اس کے ساتھ، عزیز نہیں ہے غیر ہے اس کے ساتھ کرتا. اور یہی نہیں، صاحب بالجنب اس کی تفسیر کرتے ہیں بس میں جا رہے ہو، ریل میں جا رہے ہو، ہوائی جہاز میں جا رہے ہیں، وہ جو تیرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے یہ بھی تیرے پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کر. قرآن نے کتنی اہمیت کے ساتھ اس کو بیان. کوئی مائی کا لال، اسلام کے دشمن تو 50 کا لاکھوں اور کروڑوں لوگ ہیں. یہ تعلیمات کا پہلو یہ دیکھو کتنا پاکیزہ ہے. کون ہے دنیا کا مذہب جو اس کو پیش کر سکے گا؟ مدرسوں کی یہی تعلیم ہے. اور کیا پڑھایا جاتا ہے مدرسوں کے اندر؟ دنیا مدرسوں کی تعلیم کی مخالفت کرتی ہے. یہ بتاؤ یہ تعلیم اس کو چھوڑ دنیا کا کون سا اسکول ہے جس کے اندر یہ تعلیم دی جاتی ہے؟ یہ ہے جس کو کہا حسن و خلیقت. کتنا پیسے دے کر کے مفت؟ ارے نہیں نہیں، اگر تم سے کوئی ملنے والا آیا ہے، تمہارا عزیز ہے، پرایا ہے، رشتہ دار ہے، اجنبی ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، کوئی بحث نہیں. تبسمک فی وجہ اخیک لک صدق. ملنے آئے تو مجھ سے مصافحہ کرو، سلام کرو، رام رام کرو، تم اس کو نمسکار کرو، مگر ہنس کے کرو. مت یہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی تو تیرا بھائی ہے. ارے ساری دنیا تو آدم اور حوا کی اولاد ہیں، وہ بھائی نہیں ہیں. صرف تبسم ایک ڈھیلا خرچ نہیں ہوتا. منہ بسور کے نہ بات کر بلکہ ہنس کر بات کر کے تجھے اس سے مل کر. فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. صدقہ کیا مطلب ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں پیسے دے دیے، نہیں. صدقہ کا مطلب ہے الصدقۃ تطفئ غضب الرب. صدقہ وہ چیز ہے جو ہمارے گناہوں پر اللہ کو غصہ آتا ہے، اللہ کے غصے کی آگ کو صدقہ ٹھنڈا کر دیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اگر کسی سے ملتا ہے اور خوشی کے ساتھ ملتا ہے، تیرا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ تیرے گناہوں پر جو ناراضگی ہے ٹھنڈی ہو جائے گی.
الگ ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں لگی اس کے اندر. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. یہ سمجھنا کہ اسلام صرف حج روزے اور نماز ہی کا حکم دیتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہیں بھی روزہ نماز نہیں ہے. صحیح ہے عبادت کے اندر روزہ نماز سب سے بڑی عبادت ہے ایمان کے بعد، لیکن یہ سمجھنا کہ بس نماز ہی اسلام کی تعلیم ہے اور کچھ نہیں، غلط ہے غلط ہے غلط ہے. رہن سہن معاملات ایک دوسرے کے ساتھ، کس طرح بات کرے، کس طرح رہے، کس طرح اٹھے، یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے. فرماتے ہیں وَإِفْرَاغُكَ مِن دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ. تم کنویں سے پانی لے رہے ہو، تمہارے پیچھے دوسرا آدمی کھڑا ہے، تم اپنے برتن کو بھر لو تو وہ بھی نکالے گا. فرماتے ہیں اگر تو نے نکالا، اپنا برتن بھرنے سے پہلے دوسرے کو دے دیا، اس کے برتن کو بھر دیا، فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والی چیز ہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. کوئی دنیا کا پہلوان ہے تو اس تعلیم کو پیش کرے. تنقید کرنے والے تو ہزاروں مل جاتے ہیں، یہ تعلیم ہے اس کو کوئی پیش کرے. میرے بھائی اس کو اپنے اندر پیدا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنا، تعاون کرنا، اچھا ویوہار کرنا، زندگی گزارنا، ماں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا. یہ اسلام کی تعلیم ہے اور یہی مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے. اور کیا پڑھایا جاتا ہے؟ آخری چیز میرے بھائی بہت بنیادی چیز ہے، وہ ہے فرماتے عفت فی طعمت، اپنے کھانے کمانے کے اندر پاک دامنی کو حاصل کرنا. کیا مطلب؟ جو کما حلال کما، حرام نہ کھا. جو تیرے پیٹ میں جائے حلال جائے، حرام نہ جائے. اگر حرام پیٹ میں جائے گا تو نہ تیری نماز مقبول ہوگی، نہ روزہ مقبول ہوگا، نہ تیرا لینا دینا مقبول ہوگا، نہ اس حرام پیسے سے تیرا حج مقبول نہیں. اگر تو اللہ سے دعا مانگے گا، اللہ تیری دعا کو بھی قبول نہیں کرے گا. ہر عمل صالح، اچھے عمل کی قبولیت کا دار و مدار اس پر ہے کہ جو ہاتھ اٹھا رہا ہے اس ہاتھ میں طاقت حلال کھا کے پیدا ہوئی ہے، حرام کھا کے پیدا ہوئی ہے. جس زبان سے بول رہا ہے اس زبان میں بولنے کی طاقت حلال کھا کر پیدا ہوئی ہے، حرام کھا کے پیدا ہوئی ہے. اور اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. سب سے بڑی بنیادی چیز کوئی بھی عمل صالح مقبول ہو اس کے لیے ضروری اور بنیادی چیز ہے کہ تیرا کمانا کھانا پینا سب حلال ہو. اگر حرام کی ذرا بھی اس میں گنجائش ہے چھوڑ دو. وہ مسلمان نہیں ہے جو حرام کھاتا ہے، حرام کماتا ہے، دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں نکلے اور ڈھیر پڑا ہوا تھا گیہوں کا یا جو کا یا جوار کا. گیہوں کہاں تھا وہاں. آپ نے اس ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو اندر سے جو دانے نکلے بھیگے ہوئے تھے. فرمایا یہ کیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ بوندیں پڑ گئیں، اوپر کا بھیگ گیا، میں نے پلٹ کے اوپر کر دیا اس کو. یہ کیا ہے؟ یہ تو دھوکہ ہی دینا ہے. فرمایا من غش فلیس منا، جو دوسرے کو دھوکہ دے اور کمائے ہم میں سے نہیں ہے. کیا؟ وہ مومن کامل نہیں ہے. اپنے کردار کو دیکھو، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھو کہ ایسی پاکیزہ زندگی کون گزارتا ہے، کس کی زندگی کے اندر کمی ہے. اگر کمی ہے موت سے پہلے اس کمی کو دور کر لو.
اگر نہیں کرو گے تو موت کے بعد قبر ہی کے اندر سے سوالات شروع ہو جائیں گے اور جواب دینا پڑے گا۔ میرے بھائی، اپنے بھائی کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، پرائیوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، یہ 4 چیزیں ہیں جو مدرسوں کی بنیاد ہیں۔ یہی تعلیم مدرسوں میں دی جاتی ہے۔ اسی لیے میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ دنیا مخالفت کرتی ہے، کیا کریں مخالفت، لیکن یہ ہے مدرسوں کی تعلیم جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کوئی پیش کرنے والا ہے ایسا جو اپنے مذہب کی اس پاکیزہ تعلیم کو پیش کرے، جس طرح ایسے شخص سے کہ جو مذہب کی بنیاد ہے، بغیر اس کے مذہب اسلام نہیں ہے، وہ کون ہے؟ رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ آپ حضرات اس مدرسے کی مدد کرتے ہیں، مدرسے کو چلانے میں، باقی رکھنے میں آپ کا کردار ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے، پیسہ نہیں، پیسہ تو دوسری بات کیجیے، آپ اپنے بچوں کو یہاں پڑھنے کے لیے بھیجیں تاکہ وہ یہ جانیں کہ مدرسے میں ہوتا کیا ہے، اپنی خراب زندگی سے نکل کر اپنی پاکیزہ زندگی کی طرف آئیں۔ یہ اصل مقصد ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو، اڑوس پڑوس کے بچوں کو، جو گلی کوچوں کے اندر گلی ڈنڈا کھیلتے پھرتے ہیں، آپ ان کو یہاں پڑھائیے، اسلام سکھلا دیجئے۔ پھر اس کے بعد چاہے ڈاکٹر بنا لو، چاہے وکیل بنا لو، چاہے انجینئر، جو چاہے بنا لو، پہلے یہ بنا لو کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام اس کا نام ہے۔ 5 نمازیں پڑھیں، تب تو وہ مسلمان رہے گا۔ ورنہ تو کیا ہے کہ اس وقت اسلام کی جس کے پاس قیمت ہی نہیں سمجھتا ہے، کس وقت کیا ہو جائے خدا بہتر جانے۔ میرے بھائی، میری بات زیادہ ہو گئی، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں نے جو کچھ کہنا تھا مجھے کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ سب کو اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام صرف 5 نمازوں کا نام نہیں ہے۔